ہمارے یہاں نارملی ہمارا پاکستان میں ایسے رہا ہے، اگر ہم رشیا کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہم امریکہ سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم رشیا سے یہ کولڈ وار کی کہانی ہے۔ نہیں، اب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب انڈیا ایکولی آ رہا ہے، انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی۔ ان کا دورہ صرف 6 گھنٹے کا تھا، لیکن جہاں تک سمٹ کا تعلق ہے، بات چیت کا تعلق ہے، جو ڈاکومنٹس تقریباً 28 ایم او یوز اور ایگریمنٹ سائن ہوئے، تو ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ بڑی کامیاب سمٹ تھی۔ کوئی بھی دو ملک آئیڈیالائز کرتے ہوں گے کہ جیسا ریلیشن شپ روس اور انڈیا کے درمیان ہے ایسا ہونا چاہیے ہمارا بھی مختلف ممالک کے ساتھ۔ انڈین ٹی وی ہمارا انڈائریکٹلی مذاق اڑا رہے ہیں جی کہ پاکستان نے اپنے پیسہ پیڈ بینک سارا نا آئی ایم ایف کو دے دیا۔ 28 ایگریمنٹس ہوئے ہیں، 99 پوائنٹس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی سمٹ کے بعد، وہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی جامع ہے۔ تقریباً اس میں ہر چیز ہی شامل ہے۔ 99 پیراگرافس ہیں اس سمٹ کے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً ہر ایشو ہی شامل کیا گیا ہے۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان بھارت کے روس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ اچھے رشتوں سے کتنا دکھی دکھائی دے رہا ہے۔ دراصل پاکستان اس بات سے بہت حیران ہے کہ بھارت ان دونوں کے بیچ بیلنس کیسے کر لیتا ہے۔ سبھی دیش چاہتے ہیں کہ جیسے رشتے بھارت کے امریکہ اور روس کے ساتھ ہیں ایسے ہمارے بھی ہو، لیکن یہ صرف بھارت ہی کر سکتا ہے۔ بھارت اور روس کے بیچ بھارت روس سمٹ میں 28 ایم او یو سائن کیے گئے، جو کہ ڈیفنس، انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کلچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ رشیا بھارت میں ہی بہت سارے ویپنز بنانے میں بھارت کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا یہ کھل کر بتا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی کامیاب سمٹ تھی۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ہر ایک ایشو کو شامل کیا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ گزشتہ روز یعنی 6 دسمبر 2021 کو روس بھارت سالانہ سمٹ ہوئی، اور پریزیڈنٹ پوٹن جو رشیا کے ہیں وہ نیو دہلی میں تھے۔ گو کہ ان کا دورہ صرف 6 گھنٹے کا تھا، لیکن جہاں تک سمٹ کا تعلق ہے، بات چیت کا تعلق ہے، جو ڈاکومنٹس تقریباً 28 ایم او یوز اور ایگریمنٹ سائن ہوئے، تو ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ بڑی کامیاب سمٹ تھی، اور یہ 21ویں سمٹ تھی، 21st اینول سمٹ۔ ہونی تو یہ پچھلے سال تھی، لیکن پچھلے سال پریزیڈنٹ پوٹن کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن اس دفعے 1 سال کی تاخیر کے بعد یہ 21ویں سمٹ ہو رہی ہے۔ اب جو ہے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی سمٹ کے بعد، وہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی جامع ہے۔ تقریباً اس میں ہر چیز ہی شامل ہے۔ 99 پیراگرافس ہیں اس سمٹ کے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً ہر ایشو ہی شامل کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سمٹ سے پہلی دفعہ 2+2 کا جو میکنزم ہے وہ بھی انٹروڈیوس کیا گیا۔ 2+2 میکنزم یہ ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور دفاعی جو وزرائے دفاع ہیں، انہوں نے اکٹھے چاروں نے ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ پوٹن پہنچے دہلی، اور پھر ان کی ملاقات پرائم منسٹر مودی سے ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھارت رشیا سے سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ڈیفنس سسٹمز ہیں S-400 وہ لے رہا ہے۔ تقریباً $5.6 بلین کی یہ ڈیل ہے، اور اب یہ تقریباً سپلائی شروع ہو ہی گئی ہے، لیکن امریکہ اس کے حوالے سے ان ایزی فیل کر رہا ہے، اور امریکہ نے کچھ سال پہلے ایک نیا قانون بھی پاس کیا تھا جس کو کاٹسا کہتے ہیں، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ۔ تو اور بار بار امریکہ بھارت کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ سسٹم لیا روس سے تو پھر آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ
اس وقت جو امریکہ چاہتا ہے بھارت کو چائنا کے خلاف اور کاؤنٹر پوائز کرنے کے لیے، تو اس وقت کوئی ہے ایپیٹائٹ یو ایس میں کہ وہ بھارت پہ کارسا کے انڈر سینکشنز لگائے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہے. تو جہاں تک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے دوستو، پہلا تو یہ ہے کہ جی 2-3 چیزیں ہیں جو ہماری دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات کا تہیہ یا ارادہ کیا ہے کہ جو باہمی تجارت ہے دو طرفہ، اس کو بڑھایا جائے اور 2025 تک $30 بلین کے قریب، $30 بلین کے قریب یا وہاں تک لے جایا جائے. 2021 ختم ہونے والا ہے تو اگلے 4 سال میں $30 بلین کی ٹریڈ دونوں ممالک کے درمیان ہونی چاہیے. اس کے بعد میں نے جب یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے، چونکہ بھارت نے ایک اپنا کلیم رکھا ہوا ہے کہ اس کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے یو این سیکیورٹی کونسل کا، کیونکہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، 1.3 بلین پیپل. تو یہ جو یو این ہے، اب اس کو جو 21 سینچری ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہیے. اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کو جو کہ 1.3 بلین لوگوں کو ریپرزینٹ یا وہ ملک ہے، اس کو آپ کس طرح یو این سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ سے دور رکھ سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اس سے بڑی اس جو یہ پیراگراف ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے، اس سے بڑی ڈسکشن ہوئی ہوگی، کیونکہ رشیا نے یہ تو کہہ دیا کہ بھارت جو ہے اس کو پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے، بٹ یہ نہیں کہا کہ اس کو بس کل ہو جانا چاہیے. انہوں نے لنک کیا ہے کہ جب تک ریفارم نہیں ہوتے یو این سیکیورٹی کونسل کے، بھارت کو پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے، لیکن اٹ شوڈ کم. دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں افغانستان کو بھی بڑا ڈسکس کیا گیا. انڈیا بڑا گیا، کلوز گیا امریکہ کے ساتھ. آپ کو پتہ ان کا ایٹامک بھی ایک معاہدہ ہوا ہے جو پاکستان کے ساتھ نہیں کیا امریکہ نے، حالانکہ بڑے اچھے ریلیشن تھے. اب رشین پریزیڈنٹ بھی جا رہا ہے اپنا انڈیا، اور سنا بڑے اچھے ریلیشن. کوئی حیرت کی بات نہیں. میں آج جو آپ سے سوال کرنا دونوں سے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نارملی ہمارا پاکستان میں ایسے رہا ہے، اگر ہم رشیا کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہم امریکہ سے دور ہو جاتے ہیں، جب امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم رشیا سے. یہ کولڈ وار کی کہانی ہے. نہیں، اب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب انڈیا ایکولی آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی. سر جی اس وقت جو ہے نا، آج کی دنیا جو ہے وہ کاروبار کی دنیا ہے. آج آپ کا ایمبیسیڈر اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا آپ کا وزیر خزانہ جا کے اور جو آپ کی ڈیلز اور جو آپ کے بزنس لیڈر جا رہے ہوتے ہیں. کسی ملک میں اگر امبانی جاتا ہے نا یا اڈانی جاتا ہے تو وہ زیادہ ہے رشیا، اور وہ خرید بھی لیں گے کیونکہ اسلحہ خرید رہے ہیں. اچھا، امریکہ نے اس کی مخالفت کی ہے اپنا. ہاں وہ کریں گے، لیکن یہ نا دونوں طرف کھیلتے ہیں کہ آج کی دنیا جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب دنیا ایمرج کی ہے 90s کے بعد، جس میں آپ بھائی اب دیکھیں چین ہے. چین روزانہ سرحد پہ لڑائی بھی کرتا ہے اور بلینز آف ڈالر کا ٹریڈ بھی کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ڈی این ٹی وی ہمارا انڈائریکٹلی مذاق اڑا رہے ہیں جی کہ پاکستان نے اپنے پیسہ پیڈ بینک سارا نا آئی ایم ایف کو دے دیا. کوئی بھی دو ملک آئیڈیلائز کرتے ہوں گے کہ جیسا ریلیشن شپ روس اور انڈیا کے درمیان ہے ایسا ہونا چاہیے ہمارا بھی مختلف ممالک کے ساتھ.